السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کے دوران جب اس کے مسلم سپاہیوں نے دشمن کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی تو ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شاہی محل کے جس کمرے میں اس کے گھر کی خواتین رہتی تھی وہاں جانے والے راستے میں شیر بندھے رہتے تھے تاکہ بدنیتی کے ساتھ کوئی ادھر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ اس کے محل میں کام کرنے والی دو نوجوان و حسین ملازماؤں کی نیت بگڑ گئی اور وہ رات کے وقت سلطان کے حجرے میں داخل ہو کر اس کے پیر دبانے لگی۔ جب سلطان کی آنکھ کھلی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے ان دونوں کو ان کی نازیبا حرکت پر سخت سزائیں دینے کا حکم دے کر ملازمت سے بھی برطرف کر دیا۔ شاعر دین اور اسلام کی نسبت سے ہر چیز کی اس کے دل میں بڑی عظمت تھی۔ 1786 میں حیدرآباد کے ایک امیر محمد خان بہادر نے اس کو ایک تسبیح اور جانماز بھیجی تو اس نے اس کو شکریہ کا خط یوں لکھا کہ ہدیہ سے خوشی ہوئی، اگرچہ خدا کے فضل سے ہمارے پاس دنیاوی تحائف بہت ہیں لیکن یہ تحفہ دینی ہونے کی وجہ سے ہمیں نہایت عزیز ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دھارمک اپہار ہے اس لیے ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ ان کے آدیش سے ہر گاؤں میں سرکاری خرچ پر ایک مسجد بنائی گئی اور بڑے شہروں میں ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ ہر مسجد میں دینی تعلیم کے مدرسے قائم تھے۔ مؤذن و امام اور استاذ کی تنخواہیں سرکاری خزانے سے دی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا حیا کا یہ عالم تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو سوائے ہاتھ، پیر اور چہرے کے کسی نے کھلا نہیں دیکھا۔ خود اس کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ حمام کے اندر بھی وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر غسل کرتے تھے۔ ملیبار میں گرمی کے کارن ہندو مہیلائیں اپنے استن کھلے رکھ کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اس دور میں رواج تھا چھوٹی جات کی عورتیں اپنے جسم کو ڈھک کر نہیں چل سکتی تھی، سینوں پر کپڑا نہیں ڈال سکتی تھی اور پیروں میں چپل بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس نے اس پر سختی سے پابندی لگا دی تھی اور سرکاری حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی عورت یہاں تک کہ چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو سوائے چہرہ و ہاتھوں کے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا رکھ کر گھر سے نہ نکلے۔ اس کے خلاف ورزی پر اس نے سزاؤں کا بھی اعلان کیا تھا۔ خود اس کے معاصرین کا اس کے متعلق کہنا تھا کہ اس نے زندگی میں بھی ایسا کپڑا نہیں پہنا جس سے نماز جائز نہ ہوتی ہو، مطلب یہ کہ وہ باریک اور پتلا کپڑا پہننے کے عادی نہیں تھے۔ میرے دوستوں، میں یہ ویڈیو پھر آگے بڑھاؤں گا کیونکہ ابھی یہ پورا مکمل نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے پہلے دیا۔ شکریہ میرے دوستوں، تھینک یو سو مچ۔